فلسطینی ریاست کا خیال دفن کرنے کے لیے انتہا پسند اسرائیلی آباد کار یا سیٹلرز فلسطینیوں کے درخت اجاڑ رہے ہیں۔ ابراہیم کا خاندان کئی نسلوں سے یہاں زیتون کاشت کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ہفتے قریبی پہاڑی پر خیمہ زن آباد کاروں نے ان کے درختوں کو کاٹ ڈالا۔ ماضی سے ان کا ناطہ آج کی سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا۔ خوف تو فطری بات ہے، مگر خوف سے بھی طاقتور ایک چیز ہے جو مجھے یہاں پر رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، میرے اجداد کی خوشبو اور ایک ایسا تعلق جو سینکڑوں برس سے قائم ہے۔ ہم وہیں پر تھے جب نقاب پوش آباد کار لاٹھیاں اٹھائے پہاڑی سے نیچے اترے اور باغ کے اس پار ہماری جانب لپکے۔ یہ حملہ بلا اشتعال تھا۔ جیسے ہی ہم سڑک کی طرف پیچھے ہٹے، ابراہیم کے چند پڑوسی غلیلے اور پتھر لیے آ گئے۔ ساتھ ہی کوڈ بائک پر سوار آباد کاروں نے سفید گاڑی میں سوار مقامی رضاکار ایمرجنسی کارکنوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ اب آباد کاروں اور مقامی فلسطینیوں کے درمیان کھلم کھلا تصادم شروع ہو گیا ہے اور دونوں جانب سے مزید لوگ لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اب تقریباً روز ایسا ہونے لگا ہے اور آباد کار یہ حربہ استعمال کر کے ایک کے بعد ایک باغ پر قابض ہو رہے ہیں۔ اس حملے کی رفتار اور پھیلاؤ دم بخود کرنے والا تھا۔ درجنوں آباد کار پہاڑیوں پر دن دنانے لگے۔ ہم نے انہیں عمارتوں میں گھستے اور گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگاتے دیکھا۔ جیسے ہی پہاڑیوں کو آگ نے لپیٹ میں لیا، چرواہے اپنی ریوڑ جلدی جلدی ہانکنے لگے۔ ایک دو گھنٹے کے اندر یہ جھگڑا زیتون کے ایک جھنڈ سے نکل کر پہاڑیوں میں پھیل گیا۔ آباد کار فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکالتے رہے، کئی گھروں کو آگ لگائی گئی اور فوج نے انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آس پاس کے علاقوں سے فلسطینی مدد کو پہنچے، مگر اسرائیلی فوج نے مین روڈ بند کر دی۔ آرمی نے بعد میں ہمیں بتایا کہ فلسطینیوں نے ٹائر جلائے اور 4 اسرائیلیوں کو موقع پر طبی امداد دینا پڑی۔ رفا اپنے شوہر کے پاس جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے بقول آرمی نے مجھ پر ہتھیار تان لیے اور واپس بھیج دیا۔ آباد کار ہر روز ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، زیتون کے درخت کاٹ ڈالتے ہیں اور ہمارے کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ مزاحمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم حملہ کرنے والے کسی آباد کار سے بات نہ کر سکے۔ آباد کاروں کی مقامی کونسل نے ہمیں بتایا کہ اشتعال انگیزی کرنے والے عناصر دونوں طرف ہیں اور یہ کہ وہ ان کی مذمت کرتی ہیں۔ اس رات 18 سالہ حمدان ابو علیلیہ کو اسرائیلی فوجیوں نے المغیر گاؤں کے پاس گولی مار دی۔ وہ ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ آج ان کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ وہ قریب میں آباد کاروں کی لگائی آگ دیکھنے گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ہم سے کہا کہ میں نے اسے 18 برس میں بڑا کیا تھا اور وہ 1 منٹ میں چلا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ہمیں بتایا کہ وہ پتھراؤ کرنے اور مولوٹوف کوکٹیل یعنی بوتل بم پھینکنے والے دہشت گردوں کو گولی ہی مارے گی۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو اپنے آنسو کبھی نہیں دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ میرے بیٹے کو مار دیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ میں نہ چیخوں گا نہ چلاؤں گا اور نہ کہوں گا کہ وہ کیوں چلا گیا۔ مجھے اس کی موت کا غم نہیں۔ میں نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ وہ مجرم قابضین کے خلاف جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ محلے کی مسجد میں ہیرو کا خیر مقدم، اس تنازع کی زبان میں ہر پیدائش اور ہر تدفین زمین سے ان کے رشتے کو مضبوط تر بناتی ہے۔